الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، اللہ کے تمام رشیوں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس پیغام کو پورے سلیقے اور طریقے کے ساتھ میں دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں رمضان کے حوالے سے کچھ اہم ترین باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، اور اس عنوان کے ساتھ میں جوڑتے ہوئے رمضان کے روزوں کی کچھ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جو دین ہے، جسے ہم عربی میں اسلام کہتے ہیں، یہ کوئی نیا دین یا نیا دھرم نہیں ہے جو آج سے 1400 سال پہلے شروع کیا گیا، بلکہ یہ بات ہر مسلمان خاص و عام جانتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ آخر میں آنے والا اسے سنستھاپک نہیں کہتے، اسے فاؤنڈر نہیں کہتے۔ فاؤنڈر اسے کہتے ہیں جو سب سے پہلے اس دین کو لے کر آئے، اور وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، اس بات کو میں بار بار قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا رہا ہوں۔ ہر زمانے میں جب کبھی بھی دین کی تعلیمات بھلا دی گئیں، گما دی گئیں، چھپا دی گئیں، یا پھر حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا گیا، ٹروتھ اور فالسیٹ کو مکس اپ کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ وہ پیغمبر آ کر کوئی نیا دین لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، بلکہ پرانے دین کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرتے۔ جو کچھ بھلا دیا گیا تھا، جو ڈھونڈنے پر بھی پایا نہیں جا سکتا، اسے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے یاد دلاتے تھے۔ جو چھپا دیا گیا تھا سابق صحیفوں میں، اسے کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے، پیش کر دیتے تھے۔ اور جو کچھ حق اور باطل اس طرح سے خلط ملط کر دیا جاتا تھا، مکس اپ کر دیا جاتا تھا کہ پھر لوگوں کے لیے اس بات کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا کہ واقعی میں حق کیا ہے اور واقعی میں باطل کیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول اسے چھانٹ دیتے اور باطل کو باطل کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے، اور حق کو اپنے پورے پیورٹی کے ساتھ میں اسے پاک کر کے، شریشٹھ کر کے لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتے، پیش کر دیتے، تاکہ پھر اس کے بعد کوئی کنفیوژن لوگوں کے اندر باقی نہیں رہتا کہ حق دراصل کیا ہے۔ ہر پیغمبر یہی کام کرتے تھے، پرانے دین کو یاد دلانا۔ چنانچہ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت
میں ایک بار پھر آپ کے سامنے دہرا دوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات دنیا کے سب سے عظیم ترین پیغمبروں کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرع لکم، ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا، من الدین، دین میں سے وہ کچھ، ما وصی بہ نوح، جو کچھ ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے لیے کیا تھا وہی آپ کو جو ہے دے رہے ہیں، والذی اوحینا الیک، اور اسی دین کو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہی دین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو شروع میں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور جس کے پیغمبر، جس کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو یہیں سرزمین ہند میں اتارے گئے۔ اس سلسلے میں ہمیں روایات ملتی ہیں، احادیث ملتی ہیں۔ پریزنٹ ڈے سری لنکا اگر ہسٹوریکلی آرکیولوجیکلی اگر دیکھا جائے تو جو کچھ دلائل ہمیں ملتے ہیں تو وہ آج یعنی جو ایڈمز پیک کے نام سے ایک پہاڑی ہے جو سری لنکا کے اندر پائی جاتی ہے، جو کہ آج سے چند ڈیکیڈز پہلے ہی انڈیا سے الگ ہوا، انڈیپینڈنٹ ہوا اور ایک الگ یعنی کہ کنٹری کی شکل اس نے اختیار کی، ورنہ وہ ہمیشہ سے بھارت کا اور ہند کا جو ہے حصہ رہا۔ تو یہ ساتھیو، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پے در پہ پیغمبر بھیجے، اپنی آسمانی تعلیمات نازل کی، جس طرح عرب کی سرزمین کے حوالے سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ اور یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر آیا، یہ وہی سیدنا نوح علیہ السلام ہے جنہیں ہماری ہندو قوم مہاجل پلاون والے منو کے نام سے جانتی ہے۔ منو بھی کہہ دیتے ہیں شارٹ میں، لیکن منو نام نہیں ہے، منو ایک ٹائٹل ہے، اور اس طرح بے شمار منو ہوئے ہیں بھارت کے اندر، اور ان میں بھی سب سے زیادہ مشہور جو ہے 14 منو ہوئے ہیں، جن میں سے پھر ایک یہ منو ہے۔ صرف منو کہہ دینا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی منو کہتے ہیں۔ تو یہ جو منو ہے یہ سیدنا نوح علیہ السلام مہاجل پلاون والے منو، یعنی اردو میں کہیں گے تو سیلاب عظیم والے منو، اور کم و بیش وہی واقعہ جو قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے اسلام کے حوالے سے، اور کم و بیش کچھ اونچ نیچ کے ساتھ میں اسی طرح کا واقعہ ہولی بائبل کے اندر، انجیل کے اندر بھی ملتا ہے۔ تو یہی واقعہ ویدک اسکرپچرز کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے رشی کو اس دنیا میں بھیجا، لوگوں کو گمراہی سے جو ہے حق کی طرف بلانے کے لیے، اور اکثر لوگوں نے ان کی باتیں نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، انہوں نے یعنی کشتی بنائی، اور پھر جانوروں میں سے، پرندوں میں سے اور انسانوں میں سے جو کوئی ایمان لایا تھا ان کو لے کر سیلاب آنے سے پہلے ان کو حکم ملا۔ اور یہاں جو روایتیں ملتی ہیں اس میں ساتھ میں ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ ساتھ میں ویدوں کو رکھ لو، یعنی یہ جو جانوروں کی بات ہے اور پرندوں کی بات ہے اور مومنوں کی بات ہے کہ کشتی میں سوار کر لینے کی، یہ تو قرآن میں اور بائبل میں یہ یعنی یہاں تک یہ بات سملر ملتی ہے۔ ادھر جو ویدک اسکرپچرز کے اندر جو بات ملتی ہے وہاں پر ایک بات اضافہ ہے کہ اپنے ساتھ ویدوں کو بھی رکھ لینا۔ تو جو آسمانی کلام جو اللہ کی طرف سے اس زمانے میں ان کی اپنی زبان سنسکرت میں نازل ہوا، اسے بھی ساتھ رکھ لینے کا حکم کا جو اضافہ ہے وہ یہاں کی روایتوں کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے، اور وہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں جو ایک بہت یعنی لوگوں سے رشتے کو جوڑنے والا جو پہلو ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، لوگ دین کا نام لیتے ہیں لیکن
اس دین کے حوالے سے کچھ لوگ صحیح باتوں کو مانتے ہیں، کچھ لوگ دین کے نام سے ہی غلط باتوں کو مانتے ہیں، اور پیغمبر کے نام سے، رشیوں کے نام سے کچھ صحیح تعلیمات کو وہ فالو کرتے ہیں اور کچھ غلط تعلیمات کو بھی وہ فالو کرتے ہیں۔ یہ گمراہی عام ہے، یہ مسلمانوں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے نا، کہ پیغمبر کا نام لینا، دین کا نام لینا، اور اچھے کاموں کے ساتھ میں برے کاموں کو بھی دین سمجھ کے کرنا، یہ ایک یعنی انسانیت کی پوری ہسٹری کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو روزے ہیں رمضان کے، یہ کوئی پہلی بار اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو اس طرح کی جو تعلیمات ہیں، یہ کیا دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگوں میں ہم نہیں پاتے؟ آج ان کے اسکرپچرز میں نہیں پاتے؟ یقیناً پاتے ہیں۔ قرآن کی یہ بات کتنی سچی ہے کہ یہ جو روزے ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ فرض نہیں کیے گئے، اس سے پہلے فرض کیے گئے تھے۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ ہولی بائبل کے حوالے سے، یعنی تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ اور انجیل جو ہولی بائبل کی نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس کے حوالے سے میں نے ایک آدھ ریفرنس یعنی آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ویسے تو یعنی بہت سارے ریفرنسز ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ روزے کا مقصد کیا تھا، ہے نا، اصل لوگوں کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا ہو، اخلاق پیدا ہو، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، محبت کا معاملہ کریں۔ یہ تفصیل میں نے بائبل سے جو ہے پڑھ کر سنائی تھی۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے مہارشی دیول کے حوالے سے اور منوسمرتی کے حوالے سے یہ کچھ ریفرنسز رکھے تھے، جس کے اندر واضح طور پر وہاں پر چاند کے مہینے کے حساب سے پورے ایک مہینے کے ورت یا اپواس جسے کہتے ہیں وہ رکھنے کی تاکید کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ مہارشی جو ہوا کرتے تھے وہ ان روزوں کو رکھتے تھے، وہ یہ اپواس رکھتے تھے تاکہ گناہوں کی معافی ہو جائے، پاپوں کا ناش ہو جائے۔ یہ سملیرٹیز میں نے پچھلے مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے۔ یہ سملیرٹیز وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں، اور یہ جو مسلمانوں کا ایک مزاج بن گیا ہے، سارے نہیں مگر بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے وہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو ایک بالکل نیا دین ہے نا، ایک ایسا دین جو کبھی کسی کو نہیں دیا گیا، ایک خصوصی دین، ایک خصوصی تعلیمات، اور ایک ایسی کتاب جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی، اور ایک ایسا پیغمبر جو یعنی جس کے جیسا کوئی اس دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے، اس انداز میں جو پیش کرتے ہیں، میں پیشکش کے انداز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ انداز قرآنی انداز نہیں ہے، یہ رحمانی انداز نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں ہے دین کو پیش کرنے کا، بلکہ اسوہ وہ ہے جیسا میں نے مثال کے طور پر ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ دین وہی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے جس دین کو مقرر کیا یہ وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ نوح علیہ السلام ہماری ہندو قوم کے سب سے یعنی بڑے پیغمبروں میں سے ہیں، اور اس رشتے کو اگر ہم سمجھیں، اس کنیکشن کو اگر ہم سمجھیں تو پھر یعنی دین کا رشتہ جڑتا ہے لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ رشتے کاٹ کر دین کو پیش کرنا ایک طریقہ ہے، رشتے جوڑ کر دین کو پیش کرنا ایک اور طریقہ ہے۔ قرآن کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑ کر پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کی اور یعنی تفصیل میں اس موقع پر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے یہ بات رکھی ہے۔ بہرحال اس کی ایک بڑی دلیل میں نے پچھلے جمعہ کے اندر رکھی تھی کہ یہ جو عبادتوں میں ایک عبادت ہے روزے، جس سے میں اور آپ یعنی اس مبارک مہینے کے اندر فیض اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے شروع کر دیا ہے روزے رکھنا، اور یعنی کہ 10 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت وہاں بھی دوسرے لوگوں کے اندر بھی، جو عیسائی ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جو یہودی ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور وہ جو
ہماری ہندو قوم ہے، جو سناتنی قوم ہے ہماری، سناتن دھرم کے ماننے والے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے اندر بھی اپواس اور ورت کے نام سے یہ عبادت پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بھی رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک مخصوص عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ وہی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور در حقیقت ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا، ٹھیک ہے۔ ہم ناسکوہ، وہ اس طریقہ کار کی وہ پیروی کر رہے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں، عبادت کے طریقہ کار کے معاملے میں، کسی ایک بات میں بھی وہ لوگ آپ سے آ کر جھگڑا نہ کریں۔ وہ لوگ جھگڑا نہ کریں، حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ مومنوں کو دیا جا رہا ہے، راست طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے اور صحابہ کرام کو دیا جا رہا ہے، یعنی ہمیں دیا جا رہا ہے۔ فلا ینازعنک فی الامر، وہ لوگ آپ سے آ کر جھگڑا نہ کریں۔ تھوڑی عجیب نہیں لگ رہی یہ بات؟ بھئی وہ لوگ جھگڑا نہ کریں، ان کو منع کرنا چاہیے نا۔ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں کہتے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے تم لوگ جھگڑا مت کرو۔ وہ تم سے آ کے کسی ایک بات میں بھی جھگڑا نہ کریں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طرف سے کسی ایسے قسم کی بات، کسی ایسے قسم کا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے وہ انسٹیگیٹ ہو جائیں اور رد عمل کے اندر وہ آ کر تم سے جھگڑنے لگے۔ کیونکہ شریعتیں مختلف ہیں نا، عبادت کے طریقے مختلف ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک پلورل سوسائٹی میں جب ہم رہتے ہیں، ہمارے ساتھ عیسائی بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہندو بھی ہیں، ہندوستان کی پس منظر میں اگر ہم بات کریں تو یہ لوگوں کے ساتھ ان کے دینی معاملات کے اندر ہم ڈیل کیسے کریں؟ کوئی گائیڈنس ہونی چاہیے نا۔ قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہو کہ ہم کیسے ڈیل کریں۔ ایک سچویشن ہے، ان کا ایک طریقہ عبادت ہے، الگ ہے، ہمارا ایک طریقہ عبادت ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل الگ ہے، اگرچہ کہ اس میں بھی اسٹڈی جیسے کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کئی سملیرٹیز ہیں۔ جو روزے ہمارے پاس ہیں وہ ان کے پاس ہیں، جو نمازیں ہمارے پاس ہیں ان کے پاس بھی 5 وقت کی جو ہے عبادت کا ذکر ہے۔ لیکن ابھی انہوں نے اسی طریقہ عبادت کو اختیار کیا ہوا ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر کیسے ڈیل کریں؟ یہ سمجھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے حد ضروری ہے۔ یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ نوبت ہم یہاں تک لا چکے ہیں۔ یہ جو نفرتوں کی دیوار ہے، یہ جو لوگوں کو غیر کر دیا ہے، پرایا کر دیا ہے، غیر قوم بنا دیا ہے، بددین ان کو ہم سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں، تو یہ جو دوریوں کی جو دیوار ہے یا دوریوں کی یہ جو کھائی ہے، یہ اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ لوگوں کا آپس میں سمجھنا، اور دور سے بیٹھ کے یہاں سے لوگ اندازے لگا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ دشمن ہیں۔ پہلے کا پہلے گئے نہیں، بات نہیں کی، سمجھایا نہیں، مگر یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے کہ وہ دشمن ہے، پتہ نہیں وہ دشمن کیا مکاری کر رہا ہے، اور وہاں سے اب وہ ہمارے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں۔ اور یہ صرف اب سوچو وچار تک بات باقی نہیں رہی، بلکہ آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ فزیکل وائلنس کے اندر یہ حالات جو ہے تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ کتاب ہم اپنے پاس رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ سارے مسائل کا حل اس کتاب میں ہے، قرآن سارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل نہیں کر پا رہے۔ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ سچویشن سے کیسا ڈیل کرنا۔ اسی حوالے سے یہ باتیں میں رکھتا آیا ہوں کہ یہ جو دین ہے یہ کوئی نیا دین، کوئی پرایا دین، کوئی ودیشی دھرم جیسا کہا جاتا ہے نا، ودیشی دھرم باہر سے آیا، انہیں کیوں اسلام پرایا لگا، ودیشی لگا، فورن ریلیجن لگا، کیوں انہیں اپنا دین نہیں لگا؟
کیونکہ ہم نے اسے ان کے اپنے دین کی حیثیت سے کبھی پیش ہی نہیں کیا. ہم نے پوری اپنی عظمت کے ساتھ میں الگ کر کے بھئی کوئی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے دین کا. یہ ایک انوکھا الگ نیا لیٹسٹ اپڈیٹڈ پیور دین ہے جو صرف ہمیں دیا گیا اور کسی تمہارے پاس پتہ نہیں کیا ہے دھرم کے نام سے نا. یہ ہمارا انداز رہا نا پیش کرنے کا, مور اور لیس. یعنی ہر ایک کا ایسا نہیں رہا اور اتنا یعنی ترش لہجہ ہر ایک کا نہیں رہا ہوگا, لیکن جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کی بڑی اکثریت ایسے ہی پیش کر رہی ہے. بھائی ساتھیو, یہ طریقہ قرآن کا نہیں ہے. اور اس حوالے سے میں نے کچھ باتوں کی تیاری کی تھی جو اس موقع پر آج آپ کے سامنے رکھوں. ویسے تو رمضان کے حوالے سے ہی رکھنے کا ارادہ تھا, لیکن یہ جو گڑبڑیں ہولی سے بالکل پہلے شروع ہوئی ہیں اور آج ہولی ہے, تو اس حوالے سے کچھ باتیں انہیں شیئر کرنے کے ارادے سے میں یہاں پر آیا تھا کہ یہ جو اب ایک سچویشن ہمارے سامنے آ گئی ہے, اگرچہ کہ اس کا بھی سمادھان, اس کے بارے میں گائیڈنس اور سولوشن قرآن سے اور سنت سے ہمیں پہلے ہی لینا چاہیے تھا, اویئرنیس ہمارے اندر آنی چاہیے تھی, یہ بات پھیلائی جانی چاہیے تھی, اور اس پر ہم آج کوئی صحیح یعنی رویہ جو ہے ظاہر کرتے لوگوں کے سامنے, پہلے سے کچھ تیاری ہوتی. بہرحال یعنی وہ موقع ہم نے اپنے ہاتھ سے گوایا. اب آج یہ میں نے موضوع کے اوپر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. تو ایک بات تو آپ کے سامنے یہ کلیئر ہوئی کم از کم اس موقع پر, کیونکہ میں پچھلے جمعہ کا تقریباً اب تک یعنی ریکیپ کر رہا تھا. دیکھیے, ان کی شریعت بھی جو ہے وہ کس کی مقرر کردہ ہے؟ وہ اللہ ہی نے ان کے لیے مقرر کی. ہمارا رویہ کیا ہوگا, اب اس میں وہ کتنا صحیح کو فالو کر رہے ہیں, کتنا غلط کو فالو کر رہے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے نا. وہ ہمارے ساتھ بھی وہ پرابلم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین دیا گیا اس پر کتنا مسلمان ریئلی آج فالو کر رہا ہے, کتنا نہیں کر رہا ہے, ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن رویہ کیا ہو کہ ہماری طرف سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائیں, وہ خفا ہو جائیں اور وہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آئیں. یہ ہمارے قول اور فعل کے اوپر ہمارا کنٹرول, یعنی انتہائی مہذب بردبار طریقے سے ہمیں ان کی عبادتوں کے بارے میں رویہ رکھنا چاہیے. ان سے جو بھی بات چیت ہوگی وہ اس دائرے میں ہوگی کہ ان کو کوئی بات بری نہ لگے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق یہ ہمارا رویہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہولی کے تعلق سے یعنی چند باتیں اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے, مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کو, خاص طور پہ وہ جو دیندار ہوتے ہیں, ان کو اس بات کی عادت جیسی ہو گئی ہے, وہ ہر بات کو جو ہے دین سے جوڑ کر ہی بات کرتے ہیں. ہر بات کو لے جا کر وہ دین میں جو ہے ملاتے ہیں, دین سے جوڑ کر وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ ہر بات کو اس طرح سے جوڑنے کی اور بالکل ٹوٹلی انٹیگریٹ کرنے کی ہر بات کو ضرورت نہیں ہوتی. بہت ساری چیزوں کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ہر بات کو ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایز این ایگزامپل رکھ رہا ہوں, بعض اسلامی جماعت کے لوگ ہر اتوار کو کوئی دینی پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ جی, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنڈے پروگرام کرتے تھے جو ہم نے خاص ایسا ایک طریقہ بنایا ہے؟ نہیں نا. اسی طرح سے مسلمان جو مدارس کے سے وابستہ ہوتے ہیں یا پھر جن کے سکولز وغیرہ ہوتے ہیں, تو ہر سال ایک رواج بن گیا ہے کہ وہ اپنا اینول ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جس سال قائم ہوا تھا, ایک سال گزر گیا تو وہ اینول ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کا اینول ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ ایسے موقعوں پر پھر یہ جو لاجک ہے جو یعنی ہر وہ دوسری جگہ پر ہم کیا اپلائی کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا, ہم نہیں کر سکتے. فلاں تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا, ہم دین میں شامل نہیں ہے, دین میں ایک نئی بات ہے, نہیں کر سکتے, بدعت بول دیا اس کو. تو پھر یہ سنڈے کا پروگرام یا پھر یہ اینول ڈے کا پروگرام یا اس طرح کے اور جتنے بھی اور پروگرام ہوتے ہیں, پھر اس کے بارے میں وہ لاجک اپلائی نہیں ہوتی. تو پتہ چلا کہ یہ غیر ضروری یعنی بحث ہے جو ہر جگہ پر جو ہے لائی جاتی ہے اور اس پر لوگ جو ہے جھگڑا کرتے ہیں اور ایک فرکشن کا ماحول جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو اب دیکھیے,
اب ہولی کا تعلق صرف یعنی یہ ایک سوشل ایک سیلیبریشن نہیں ہے. سوشل سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ یہ ایک اس کے ساتھ ریلیجیس کچھ جو ہے باتیں بھی جڑی ہوئی ہیں. ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں قرآن مجید سے آپ کو 2 مثالیں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی مثال ہے حضرت مریم علیہ السلام کی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اگر یعنی بات آپ دیکھیں گے، اس وقت اور آج بھی، یعنی وہ صرف جب تک کی بات وہاں تک محدود نہیں رہی بلکہ آج تک بھی، یہودی حضرت مریم علیہ السلام کو زانیہ کہتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ کیونکہ بغیر کسی آدمی کے ان کو بیٹا پیدا ہوا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہودیوں نے ہرگز اس بات کو نہیں مانا کہ یہ ایک معجزہ تھا، اللہ کا حکم تھا، اور بنا باپ کے جو ہے کنواری حضرت مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں زانیہ، کھل کر وہ گالی دے رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دینی معاملہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارا بھی تعلق ہے نا، اس لیے یہ مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا، ایک طرف یہ یہودی ہیں، دوسری طرف عیسائی ہیں. انہوں نے غلو اتنا کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا بنا لیا، اوپر والے خدا کی بیوی اور جنے ہوئے خدا کی ماں. اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کیتھولک جو کرسچنز ہیں ان کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اور زیادہ بڑا ہے. انہوں نے خدا بنا لیا، حضرت مریم کو بھی خدا بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا لیا. ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ، اب یہ پورا دونوں باطل ہے نا، یعنی ایک طرف انتہائی گھناؤنی اور چھچوری اور بےہودہ بات ہے جو حضرت مریم کے اوپر جو ہے منسوب کی جا رہی ہے، دوسری طرف ان کو جو ہے خدائی میں شریک کر دیا گیا. ایسے میں اب ہماری لاجک، ہمارا طریقہ، مسلمان کیا کرتے ہیں عام طور پر؟ نہیں بھائی، ہم کو جو ہے قریب بھی نہیں جانا ہے، ہم کو دور رہنا ہے، ہم کچھ بھی نہیں بولتے. ہم ایسے معاملات کے اندر جو ہے ذرا بھی کچھ بھی بولنے کے لیے گئے تو پھر وہ لوگ غلط سمجھ جائیں گے. دیکھیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا رویہ اختیار کروایا ہے. قرآن مجید کی آیت، یہ سورہ نمبر 66 ہے، آیت نمبر اس کی 12 ہے، وَمَرْيَمْ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. قرآن مجید کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں کہ جو حق بات ہے، دیکھیے ہر بات کے اندر کچھ حق کا پہلو ہوگا، کچھ اس میں بگاڑ آ جائے گا، کچھ اس میں غلطی کا، باطل کا پہلو ہوگا، ہر بات میں ہو سکتا ہے. اور یہ اتنا مطلب ایکسٹریم لیولز پر دو طرف باتیں جو ہے چلی گئی ہیں. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہلوا رہا ہے کہ یہ جو عمران کی بیٹی ہیں مریم علیہ السلام، انہوں نے اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی، اپنی مریادہ کی انہوں نے حفاظت کی. اب اگر تعریف کریں گے، یعنی مریم علیہ السلام سے ہٹ کر آپ ہندوستانی جو ہمارے پاس یہاں پر جو بڑے جو مہا پروش اور جو رشی پائے جاتے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں. ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہم تعریف کریں گے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ ہم بھی شرک میں ساتھ ہیں، ہم نے بھی ان کے شرک کو جو ہے اٹیسٹ کر دیا ہے اور ہم بھی شرک کر رہے ہیں. کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں. نہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کن الفاظ میں ہوتا ہے قرآن مجید میں؟ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. والسلام علیہ، اور سلامتی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے کہ والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، میرا انتقال ہوگا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی.
جہاں ایک بڑا گروہ انہیں خدائی میں شریک کر کے ہے، انہیں خدا بنا کر ہے، مسلمان اگر ان کی تعریف کر دیں گے تو کیا انہیں نہیں لگے گا کہ ارے یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ یہی ڈاؤٹ کی وجہ سے ہم احتیاط کرتے ہیں نا کہ بھائی ذرا تعریف میں ہم کچھ بول دیے تو وہ لوگ غلط سمجھ لیں گے، وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم بھی ان کے دیوی دیوتاؤں کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا مثال ہے جو قرآن مجید میں ہمیں مل رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ بیلنس سکھاتا ہے اور حق جو ہے اسے کھل کر بولنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک طرف انہوں نے کنڈیم کر دیا، اب ان کی تعریف کریں گے تو یہ گروہ برا مان جائے گا، ان کو بھی تو دعوت دینا ہے یہودیوں کو، اور پھر دوسری طرف انہوں نے اتنا غلو کر دیا، اتنا ان کی شخصیت کو بڑھایا کہ وہ خدائی میں شریک کر دیا۔ ان کو بھی یعنی پیار محبت سے ان کو بتانا ہے کہ نہیں بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ مہان ہیں، وہ بڑی برگزیدہ ہستیاں ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ہے وہ بیلنس طریقہ جو قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے نا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی تعریف قرآن مجید میں ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی بھی بڑی تعریف قرآن مجید کے اندر ہے۔ اچھا، یہاں آخر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، اب یہ ایک کمیونل وائلنس کا اور کمیونل رائٹس کا جو ہے ماحول لگاتار جو ہے ہمارے ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ نارتھ انڈیا کے کچھ اسٹیٹس کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ جو ٹینشن ہے خاص طور پہ یعنی ہندو مسلم ٹینشن، یہ ہر جگہ پر بڑھ رہا ہے۔ آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے نا، ہے نا؟ آپ لوگ فکر بھی کر رہے ہوں گے کہ بھئی اس کو پھر کیسے ہے نا ریزولو کیا جائے، کیسے یہ اتنے تلخ تعلقات جو ہے یہ ختم کیے جائیں، آپس میں پیار محبت بھائی چارگی جو ہے بڑھائی جائے، رائٹ؟ تب یہ بیک گراؤنڈ کو آپ سامنے رکھیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو اپروچ سکھاتا ہے اپنی کتاب میں اسے اختیار کریں گے، دین کا رشتہ جوڑتے ہوئے بات کریں گے، ہے نا؟ وہاں جو حق بات پائی جا رہی ہے جسے قرآن مجید میں یاد دلایا گیا ہے، اس سے جوڑتے ہوئے اگر ہم بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تعلقات استوار ہوں گے، ہے نا؟ کہ یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے جو صرف ہمیں دی گئی، بلکہ یہ وہی تعلیم ہے جو آپ کو دی گئی تھی، ہے نا؟ جو آپ کے پاس آج بھی موجود ہے، کیونکہ صرف یہ لفاظی نہیں ہے بلکہ ریفرنسز کے ساتھ میں، ویدوں کے ریفرنسز کے ساتھ میں، اپنشدوں کے ریفرنسز کے ساتھ میں، بھگوت گیتا کے ریفرنس کے ساتھ میں، یا اور یعنی ویدک لٹریچر میں سے لوگوں نے محنت کی ہے، انہوں نے نکالا ہے، نکال کے ہمارے سامنے رکھا ہے، بس بتانا ہے لوگوں کو، ہے نا؟ پیار محبت سے ہمیں بتانا ہے۔ تو بہرحال اس تعلق سے ایک چند یعنی سرسری باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں۔ دیکھیے، کسی بھی مذہبی گروہ کے اندر، ریلیجیس ہو نان ریلیجیس ہو، غیر مذہبی گروہ ہو، ہر کوئی برا نہیں ہوتا، ہے نا؟ ہر جگہ پر اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ پر برے لوگ ہوتے ہیں، کریکٹ؟ ہر جگہ پر مسلمانوں میں بھی آپ کو ملیں گے، شریف بھی ملیں گے، شریف بھی ملیں گے، ویسے ہی آپ کو عیسائیوں میں بھی ملیں گے، ویسے ہی آپ کو ہندوؤں میں بھی ملیں گے، سناتنیوں میں بھی ملیں گے۔ سب کو بروں کی کیٹیگری میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ چند لوگوں کی شرارت کی وجہ سے یہ امپریشن اپنے آپ پر بنانا اور پھر یہ پھیلانا کہ سارے ویسے ہی ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ یہ انصاف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ زیادتی کی بات ہے، ظلم کی بات ہے نا؟ اور یہ ایسے لوگوں کو دشمن بنا لینا ہے جو آپ کے پہلے سے دشمن نہیں ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے فیور میں ہیں، آپ کے حق میں ہیں، مگر یہ لگاتار پروپیگنڈا جو مسلمانوں کے گروپس کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر جو لگاتار آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا؟ یہ بھی پھر کچھ لوگ ہی کر رہے ہیں کہ سارے ہندو ایسے ہی ہیں، سارے ہندوؤں کا یہ معاملہ ہے، ہمیں رہنے نہیں دینا چاہتے، ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں۔ تو سارے ہندو کر رہے ہیں؟ سارے ہندو نہیں کر رہے۔ آج بھی آپ کے حق میں آواز اٹھانے والے کتنے ہیں؟ تو یہ رویہ جو مسلمانوں نے اختیار کیا ہوا ہے، یا اور بھی لوگ جو کر رہے ہیں، اور یہ سب کے لیے ہے یہ بات، یعنی مسلمانوں میں اگر کوئی شرارت کرے گا تو پھر سارے مسلمانوں کو بلیم کرنا اس کے تعلق سے، یہ ہمیں جتنا خراب لگتا ہے کہ بھئی ہم نے نہیں کیا، جس نے کیا آپ اس کو جو ہے بولو، تو پھر یہی بات جو ہے سامنے والوں کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے. یہ جو شریر لوگ ہیں یہ اپنے شرارتوں کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, پوری کمیونٹی کے اوپر ایک برا نام لے کر آتے ہیں. پوری کمیونٹی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہوتی ہے. جس دین کا نام لے کر وہ یہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ میری جو اپیل ہے یہ میرے ہندو اور سناتنی بھائی بہنوں سے ہے کہ ہولی کے موقع پر کوئی بھی قسم کی بیہودہ حرکت, ایگریشن دکھانا, لڑائی جھگڑے کا, فساد کا ماحول برپا کرنا یا بے حیائی کی کوئی بھی حرکت کرنا, وہ بھی سناتن دھرم کا نام لیتے ہوئے اور شری رام کا نام لیتے ہوئے یا اس طرح کے دھارمک جو ہے سلوگنز لگاتے ہوئے, تو پھر اس سے سناتن دھرم بدنام نہیں ہوگا, شری رام بدنام نہیں ہوں گے نا. تو پھر یہ گھٹیا حرکتیں ان کا نام لے کر تو کم از کم نہیں کرنی چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ نعرے لگا کر جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ نہ کریں, سناتن دھرم کو بدنام نہ کریں. یہ جو مہاپروش ہیں آپ انہیں بدنام نہ کریں. اور اس موقع پر چونکہ مطلب اتنی دوریاں بڑھ گئی ہیں, باہر سے کوئی عیسائی یا مسلمان ہندوؤں کو سمجھائے ہولی کے موقع پر یا اور یعنی جتنے تیوہار آتے ہیں یا کوئی اور اوکیزنز آتے ہیں, سیلیبریشنز آتے ہیں, ان موقعوں پر آپ کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے, کنٹرول میں رہنا چاہیے. باہر والے اگرچہ کہ بول سکتے ہیں, تعلق ہوگا تو بول سکیں گے, وہ محبت کا رشتہ ہوگا تو بول سکیں گے, لیکن اب چونکہ ویسا ماحول اکثر جگہوں پر نہیں ہے, تو سناتن دھرم کی کمیونٹی کے جو شریف لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ یہ شریر لوگوں کو خود کنٹرول کریں. آپ اپنے لوگوں کو کنٹرول کر لیں, ہے نا, کہ اس طرح کی وہ حرکتیں نہیں کریں. اور وہ کیسی حرکتیں ہیں, کیونکہ یہ بری ہیں, ہے نا, اور ان سے سناتن دھرم بدنام ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے اوپر مطلب رنگ پھینکنا, جو ہولی میں جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے, تو نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے. بے شمار ہندو ایسے ہیں جو شریف ہیں اور جو چھوڑ رہے ہیں, نہیں کرتے وہ ایسی شرارت, کیونکہ انسان کی ایک پرسنل اپنی ایک اسپیس ہوتی ہے, اس کو انویڈ کر کے اس کے اندر داخل ہو کر کوئی انسان جب پسند نہیں کرتا تو اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. میجورٹی ہندو رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ایسا نہیں کرتے. جو شریر ہیں انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. رنگ پھینکنا اور اس بہانے سے دوسری لڑکیوں اور عورتوں کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرنا, چاہے وہ چہروں پر ہو یا سر پر ہو یا پھر جسم کے کسی اور حصے پر ہو, یہ ایک بیہودہ حرکت ہے. یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو نہیں کرنی چاہیے. خواتین کو اس طرح سے بھگا دینا, کیونکہ کئی کپڑے ایسے ہوتے ہیں بھیگنے کے بعد میں وہ جسم سے لپٹ جاتے ہیں, جسم نظر آتا ہے. بھئی ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ اس طرح سے اڑیاں ہو رہی ہیں, وہ ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پوری مریادہ میں جو ہے رہتے ہوئے آپ اپنا یہ جو کھیل ہے وہ آپ کھیلیں, ہے نا. یہ حرکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں اور پھر اس کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں. پھر وہ اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کیا رفتار سے چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ بس چند لوگ نہیں تھے جنہوں نے وہ ماؤں کو اور بہنوں کو اس حالت کے اندر دیکھ لیا, بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے ہو گیا ہے نا, دیکھنے کے لیے. یہ کیا حرکت ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. اور پھر یعنی پچھلے سال کے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے رنگ پھینکا گیا. ایک آٹو تھا, بڑی تیزی سے جا رہا تھا, ہے نا, وہ کلر کی پیکٹ اس طرح ماری گئی اس کے چہرے کے اوپر کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا آٹو, اور پھر جا کر آٹو آگے الٹ گیا, بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, تیوہار منانے کا, خوشیاں منانے کا, اور ہے نا یعنی سیلیبریٹ کرنے کا. اور پھر یعنی ان شریر حرکتوں کے اندر پھر یہ بھی اب چیز یعنی بڑھ گئی ہے آگے, یہ مطلب پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ دوسرے مذہبی گروہوں کی عبادت گاہوں کے سامنے جا کر ہولی کھیلنا, وہیں پر جا کر یعنی گانے بجانا یا پھر اپنا بھجن وغیرہ کرنا, اور ادھر یعنی یہ نہیں کہ بس وہاں سے گزر رہے ہیں, بلکہ باضابطہ رک کر وہاں پر ڈسٹرب کرنے کی جو ہے کوشش کرنا. یہ بات سناتن دھرم کے ماننے والوں کو شوبھا نہیں دیتی, ہے نا. اور پھر یہ 2 دن پہلے کا جو واقعہ ہے, اور ایسے پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں, اللہ کرے کہ کم ہی ہوں, اور اللہ کرے کہ آج یعنی سارے لوگ محفوظ ہوں, سارے ہندو بھی محفوظ ہوں اور سارے مسلمان اور دوسرے دھرم کے ماننے والے بھی محفوظ ہوں. مہاراشٹرا کے اندر راجا پور رتنا گیری کے اندر مسجد کے سامنے جو ہے یہ پوری بھیڑ آئی, اور انہوں نے مسجد کی گیٹ کو جو ہے توڑا, اور پھر
تراویح جو ہے جاری تھی اور وہاں پر رنگ پھینکا گیا اور بہرحال وہاں پر مذہبی جو ہے سلوگن لگائے گئے. یہ اور اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں، میرے تمام ہندو بھائی اور ہندو بہنوں سے اس بات کی ادباً گزارش ہے کہ یہ سناتن دھرم کی حرکتیں نہیں ہیں. سناتن دھرم اس طرح کی تعلیمات نہیں دیتا، اور شری رام چندر جی یا شری کرشن یا اس طرح کے جتنے ہندوستان کے ہمارے مہان ہیں، جو پرشوتم ہیں، جو مریادہ پروش ہیں، وہ اس طرح کی تعلیم ہرگز نہیں دیتے. اور آپ لوگ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے ہے نا چلے جائیں گے تو پھر یہ ہستیاں بدنام ہوتی ہیں، ہے نا، اور سناتن دھرم بدنام ہوتا ہے. یہ آپ اس طرح سے نہ کریں. اور یہ بات اس موقع پر، چونکہ یہ ہولی کا موقع ہے، میں یہاں کہہ رہا ہوں، ایسی ہی جتنی غلطیاں دوسرے کرتے ہیں، جیسا مثلا مسلمان اگر عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر، جسے ہم عام طور پر بقرعید کہتے ہیں، ہے نا، اس موقع کے اوپر خون سڑکوں پر بہا رہے ہیں اور ہر جگہ پر جو ہے گندگی ڈال رہے ہیں، اور وہ جو اتڑیاں ہوتی ہیں، جو کچھ ہمارے مطلب کا سامان نہیں ہوتا وہ ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا، اس طرح کی گندگی کرتے ہیں عید کے موقع کے اوپر، تو پھر اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے نا. لوگ اللہ پر سوال اٹھاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، قرآن پر تنقید کرتے ہیں. تو اس طرح کی یہ جتنی بھی حرکتیں ہیں دھرم کے نام سے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، ہے نا. یہ نوبت نہیں آتی اگر ہم تعلق رکھتے اور لوگوں سے حق کو اس طرح یعنی شیئر کرتے، ان کے سامنے پیش کرتے جس طرح قرآن میں بتایا گیا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے نا. اور ایک جملے میں کہیں تو رشتے جوڑتے ہوئے، ہے نا، پیار محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ ان کے سامنے حق بات کو پیش کرنا، اور یعنی بہت چیزیں ہیں پیش کر کے یہ رشتے جوڑنے کی، ان حالات کو سدھارنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.